کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ گزشتہ کل رات کو ہمارے بہنوئی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ندوی دامت برکاتہ نے فون کے ذریعے سے مجھے دعوت دی۔ میں بہت خوش ہوا اور یہاں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی۔ پورا پروگرام بہت دھیان سے الحمدللہ سنا، کچھ چیزیں یہاں کی بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ لیکن ہم جس فکر کو لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں اور جو سوالات پیش کیے گئے تھے وہ سوالات میرے پاس نہیں آئے ہیں، لیکن جو 2 سوال آئے ان میں سے ایک سوال کہ مدرسے کے نظام کو کیسے مضبوط بنایا جائے۔ سب سے پہلے اس میں ہم اساتذہ کی یہ ذمہ داری بلکہ ہم اپنے آپ کو یہ فریضہ سمجھے ہمارا کہ ہم جب بھی اپنے مدرسے میں جائیں اپنے گھر سے پڑھانے کے لیے تو ہم کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اگر بشرط سہولت جو بھی ہو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ مدرسہ جانے سے پہلے صدقہ دے کر جائیں۔ پھر اگر ہمارا تعلق اللہ کی طرف مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ اور ہم جس فکر کو لے کر گھر سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ بتائیں گے اور ہمیں دل و دماغ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے پڑھائیں۔ بلکہ ایک بچہ ایک استاد اگر تختی پڑھاتا ہے ان کو بھی تختی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تختی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جن مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں ان مدرسے کی جو ذمہ دار ہے اور خصوصاً ہم دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اطراف میں جتنے بھی مکاتب ہیں ان میں جو دوسرے عوام حضرات جو کمیٹی میں شریک ہیں اسپیشل کوئی وقت نکال کر اس صرف کمیٹی حضرات کے تمام ممبر کو جمع کیا جائے اور ان کو مدرسے کی اہمیت بتائی جائے۔ تیسرے نمبر پر مختصر طور پر کہ ہمارے پاس جتنے طلبہ پڑھتے ہیں ان تمام طلبہ کے والی حضرات کو جمع کیا جائے، جیسے اسکول والے، کالج والے، نرسری والے، اپنے اپنے پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس کے والی میٹنگ رکھتے ہیں اور ان میں وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس والی میٹنگ کو شروع کریں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ ہمارے پانڈولی گاؤں کے اندر ایک مکتب میں پہلے میں پڑھاتا تھا تو اس میں 30 بچے تھے۔ جب وہ مدرسہ میرے ذمہ آیا تھا تو میں نے ہفتہ یا 15 دن کے والی میٹنگ رکھی تو اس کا والیوں نے بہت بڑا اچھا اثر لیا۔ بعد میں جا کر 30 طلبہ سے وہ طلبہ 62 یا 65 تک پہنچ گئے تھے۔ ہم ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قریب میں محلے میں مدرسہ ہے لیکن محلے والوں سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے۔ جس بنیاد پر تعلیمی معیار کے اندر بچوں پر جو تعلیم ہم دیتے ہیں ان میں رکاوٹ بنے ہوئی ہے، بلکہ جتنے طلبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان تمام طلبہ کے والد حضرات سے ہمارا اچھا تعلق ہو۔ کبھی کوئی ادھر بچے کے ذریعے سے بھیجوا دے، 20 روپے کی بوتل بھی ملتی ہے، 30 روپے بھی ملتی ہے، چھوٹی سی بوتل ہم اس طرح کی خرید لیں۔ ہمارے پاس جتنے طلبہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی وقتاً فوقتاً ان طلبہ کے والد حضرات کو ہم ہدیے میں دیں۔ ہم ان سے کوئی چیز لینے کی امید نہ رکھیں کہ ہم اپنے اس بچے کو اس لیے پڑھاتا ہوں کہ اس بچے کا والد مجھے کوئی مالی اعتبار سے مدد کرے گا۔ ہماری نیت اللہ کی طرف ہے اور جب وقتاً فوقتاً ہم والد حضرات کو بلائیں گے، بلکہ کبھی کبھی مثال کے طور پر یہاں شانتی نگر میں یہ مدرسہ ہے، مثال ہے یا اپنے علاقے میں جہاں ہم پڑھاتے ہیں اس علاقے میں اس محلے میں جو گاؤں کے دوسری اعتبار سے جو بڑے حضرات ہیں، بھائی کوئی گاؤں کا سرپنچ ہے، کوئی محلے کے اعتبار سے بڑا آدمی ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم اس کو وقتاً فوقتاً کبھی مدرسے میں بلائیں اور ان کو مدرسے کی دوسری چیزوں مدرسے کی تعلیمی بتائیں، تعمیری کام بھی بتائیں، سب کچھ بتائیں۔ جب ان کے سامنے ہوگا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پورے سال کبھی ہم کسی گاؤں میں سے محلے میں سے کسی آدمی کو بلاتے نہیں، پھر جب جلسہ ہونے کی تیاری ہوتی ہے تو مالی اعتبار سے ہم دوسروں پر مانداروں پر ہماری نظر ہوتی ہے، بلکہ ہم پہلے سے ہی ان سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ خود ہمارے پاس آ کر ہم کو پوچھیں گے کہ مولانا آپ کے مدرسے میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان سے ہمارا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا تو ہماری ضرورت خود بخود اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں ڈال دیں گے اور وہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمیں کسی کے پاس چندہ لینے کی، کسی پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا اچھا ہو، ایسا بہترین تعلق
بلکہ وقتاً فوقتاً کبھی اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جن کا باپ اگر وہ محلے میں نہیں رہتا، وہ کسی باہر ملک میں ہے، کبھی کبھی ان کے ذریعے سے، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے، ان کو سب آسان ہے، ان سے ہم دعا سلام، بس ان کی مالی حالت، ان کی کتنی سیلری، کتنی تنخواہ ہے، ان کی کتنی جائیداد ہے، اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں، بس ان سے صرف دعا سلام کا تعلق، اور اس کو اپنے اس کے بچے کی فکر، تو اس بچے کے والد کے ذمے اور اس کے دل کے لیے یہ بات آئے گی نہیں، میرے بچے کا استاد میرے بچے کی فکر کرتا ہے، پھر وہ ہر اعتبار سے ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر یہ مختصر بات ہے، ان کے اوپر ہم دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام وجود میں آئے گا۔ اور اس کے لیے کبھی کبھی ایک تو ہے کہ جو والی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا کریں کہ والی میٹنگ میں صرف والی حضرت نے باپ کو بلایا جائے، اور کبھی ایسی میٹنگ بھی ہو جس میں ماں کو بھی بلایا جائے، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی سے اچھی بات کروائی جائے تربیت کے اوپر، تو ماں ظاہری بات ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھا اثر لیتی ہے، اور اس کے اچھے نتائج آئیں گے، اور وہ ایسے نتائج آئیں گے کہ پھر ماں اپنے گھر کی تمام چیزوں کا، تمام مسئلے مسائل وہ ہم سے ہی پوچھیں گے، یعنی وہ گھر، بلکہ جیسے آج کل ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں سے کسی نہ کسی کوئی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن ہم بتائیں کہ ہم جس محلے میں امامت کراتے ہیں، جس محلے میں ہم خدمت دیتے ہیں، کیا کوئی کسی کا کوئی گھرانہ ایسا ہے جس کا ساتھ ہمارا کوئی فیملی استاد، فیملی کوئی عالم، کوئی فیملی مفتی جس سے وہ سارے مسائل ہم سے پوچھے؟ وہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے، اور پھر سارے مسائل میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مولانا الگ بات کرتے ہیں، یہ مولانا الگ بات کرتے ہیں۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ وہ تعلق رکھا نہیں جس بنیاد پر پھر وہ کسی نہ کسی سے اپنی ضرورت کو اور اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق جس جگہ پر ہم پڑھاتے ہیں، جس جگہ پر دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر ہم وہاں کے سب سے پہلے وہاں لوکل حضرات سے ہی ہمارا تعلق اچھا ہوگا، تو پھر جب کوئی حالات بھی آئیں گے وہ ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی جہاں اگر ہمارا تعلق نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کوئی حالات آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی کسی بچے کی ماں باپ کی وجہ سے، یا کوئی اور بہانہ بن گیا، پھر اگر ہم کسی پر مدد کرنے کی امید رکھتے ہیں تو وہ کہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر ہمیں بھی دوسروں کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، پہلے سے ہی ہمارا تعلق ایسا مضبوط ہو۔ اس لیے جو گاؤں کے محلے میں جو مخیر حضرات ہیں، ان کے ساتھ بھی الگ کی مجلس قائم کی جائے، ان کو بھی بلایا جائے مدرسے کے اندر، اور ان کو مدرسے کی تعلیم بتائی جائے، اساتذہ سے ملاقاتیں کروائی جائے، اور ملاقاتیں کروا کر بچوں کی تعلیم ہے، تعمیری ہے، ہمارے آگے کا فیوچر کا کیا پلان ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئے گی، تو پھر بخود انشاءاللہ کام وجود میں آئے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی، اپنی ذمہ داریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔